السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سے چوتھی سماعت تھی جو جرنلسٹ احمد نورانی ہیں جن کے دو بھائیوں کو گھر سے اغوا کیا گیا. وردی میں لوگ آئے اور اب ایک جسے کہتے ہیں نا پورا 20 دن گزر گئے ہیں اور پورے ملک میں ہمیں جسے کہتے ہیں نا وہ ایک بیوقوف بنانے کا سلسلہ جاری ہے. پولیس کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے، ایجنسیوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور ہم سارے بیٹھے یہ بیوقوف بن رہے ہیں. لیکن آج اس کی چوتھی سماعت تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس انعام امین منہاس صاحب کی عدالت میں. تو ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری نے آرگو کیا آج بھی. اس کی تمام ڈیٹیلز بھی لیتے ہیں. احمد نورانی صاحب کی والدہ جن کے دونوں بیٹے اغوا ہوئے ہیں، تو ان کی والدہ بھی موجود ہیں اور جو بہن ہے سائرہ وہ بھی موجود ہیں. لیکن پہلے میں ہادی سے ذرا چاہوں گا کہ ڈیٹیلز لوں. ہادی، آج کیا ہوا؟ آج تو جج صاحب پہلے شروع میں تو بڑے برہم ہوئے کہ میں نے تو آئی جی کیوں نہیں آئے، اور ان کو 11 بجے پھر طلب کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کیا منسٹری آف ڈیفنس کی اور انٹیریئر کی رپورٹ آ گئی تھی؟ کیونکہ وہ تو وکیل صاحب ایسے کاغذ لہراتے ہوئے کمرہ عدالت میں یوں کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پریس ریلیز کسی صحافیوں میں بانٹنے کے لیے آئے ہوں. آئی جی صاحب نے آ کے بھی وہی کیا جو ایس پی صاحب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی آئینی عدالت کو اور پٹیشنرس کو اور سب کو گولی گھمانا تھا. تو وہ اسی لیے آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہی کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا. ہمیں ٹیلی فون کالز کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کا فون استعمال کیا گیا ہے 22 اور 23 کی جو ہے دنوں میں، اور یہ ان کو پتہ چل گیا 4 تاریخ کو. 4 تاریخ سے آج 7 تاریخ ہو گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور ان کے مطابق انہوں نے آئی جی پنجاب کو اور آئی جی سندھ کو بھی اس کے اندر لیا، اور ان کی بھی ایفرٹس وہ کہتے ہیں کہ ہیں بہت. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 3 صوبوں کی آئی جیز جو ہیں اور پوری ریاستی مشینری اور پورے ریاستی وسائل مل کے ان کے مطابق 2 افراد جو اسلام آباد سے جبری طور پہ گمشدہ ہوئے ہیں انہیں بازیاب نہیں کرا سکتے. اس پہ عدالت نے انہیں بار بار کہا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بتا دیں. تو ہم نے ان سے یہی کیا آرگیو کہ یہ بتا ہی رہے ہیں، یہ ان کے بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، اور اس لیے آپ سیکٹر کمانڈر کو اس میں بلا لیں یا ان اداروں کو آئی ایس آئی ایم آئی سے پوچھ لیں جن کے اوپر الزام ہے، جنہوں نے اس ملک میں یہ ریت جو ہے چلائی ہے کہ وہ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرتے ہیں، ماورائے عدالت کرتے ہیں، ٹرائل نہیں کرتے، اٹھا لیتے ہیں، بے گناہ اٹھا لیتے ہیں مختلف سیاسی اور دوسرے مقاصد کے لیے. اچھا ہادی، یہ تو مطلب آئی جی صاحب ایکسپرٹ ہیں جو نا علی ناصر رضوی صاحب، ان کے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں جبری گمشدگی کے واقعات ہوئے اور ایک کو بھی یہ حل نہیں انہوں نے کیا. بلکہ یہ تو واضح طور پہ اب ایسا لگتا ہے ان کے بارے میں پورا تاثر ہے، ایک پیٹرن موجود ہے کہ یہ کمپلیسٹ ہیں. انتظار پنجوتھا اٹھائے گئے. یہ کبھی کہتے تھے جی وہ سیف سٹی سے ہم نے دیکھی گاڑیاں پنڈی میں داخل ہو رہی ہیں، اور جی میں نے پنڈی کانٹیکٹ کر لیا ہے، اور یہ اب میں نے دیکھا وہاں سے سیف سٹی سے واپس اسلام آباد داخل ہو گیا، ہم نے وہاں کی نکالی. یہ کئی پیشیوں پر تو یہی بھگتاتے رہے تھے. مطلب اس کانفیڈنس سے آپ کہہ لیں کہ جرم پر پردہ ڈالنا، وہ تو اس پہ تو ان کو بھی ایک تمغہ امتیاز بنتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو خود کو میں سن رہا تھا وہ جب ادھر ایک کنونشن سینٹر میں کانفرنس ہوئی، انہوں نے خود سے ہی خود کو غازی ڈکلیئر کر دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے پتھراؤں میں مجھے بھی پتھر لگا تھا، میں غازی ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر غازی کا معیار آئی جی ناصر رضوی پہ آ گیا تو پھر تو ہم سب پر اللہ رحم کرے. تو یہ کیا اس تمام معاملے میں بھی ان آئی جی صاحب کو پہلے دن ان کی پولیس نے وہاں پر جا کے سی سی ٹی وی فوٹیج چھپائی ہے، سامنے جو ہمسائے ہیں وہ ہمیں صحافیوں کو بتا رہے تھے کہ میں باہر نکلا تو وہ کھڑے ہوئے تھے وردیوں میں، انہوں نے کہا کہ اندر چلے جاؤ، اور ان کو یہ باتیں نہیں پتہ، یہ آ کے بتا رہے ہیں. یہ ان کا پورا فوکس یہ ثابت کیا جائے کہ لڑکے خود ہی چلے گئے. دیکھیں اسد، نارمل طور پہ عام حالات میں جب اغوا کا پرچہ درج ہوتا ہے، انسان کی آزادی اور اس کی شخصی آزادی یا اس کی جان و مال کا خطرے میں ہوتی ہے، تو نارمل طریقہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہم فوجداری وکالت کرتے ہیں سارے، کہ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کیمرے کی فوٹیج اکٹھی کرتے ہیں، آپ شواہد اکٹھے کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بیان قلم بند کرتے ہیں، اور آپ سرا لگاتے ہیں، کھر لگاتے ہیں کہ وہ کہاں گئے، ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو پیش کرنا ہے. اس کے بعد پیش ہونے کے ڈھونڈنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ نے ڈھونڈنا ہے ان کو. بٹ یہاں پہ ان کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جبری طور پہ گمشدہ افراد کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایجنسیاں
خفیہ ایجنسیاں کے اہلکار آتے ہیں اور وہ اٹھا لیتے ہیں, اور پھر جب پولیس پہنچتی ہے, جو ہمارے فرسٹ رسپونڈر ہیں جن کو ہم اپنے ٹیکس سے تنخواہیں دیتے ہیں, یہ مراد دیتے ہیں, آئی جی صاحب کو ہم 7 کروڑ کی گاڑی دیتے ہیں, پیٹرول دیتے ہیں, تو وہ آتے ہیں موقع پہ, اور وہ آ کے ان کی تفتیش کا دائرہ اختیار یا اسکوپ کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے کیسے کور دینا ہے اس کو, اب ہم نے کیا ایسا کرنا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہ خود چلے گئے یا کیا یہ ایسے آفیسرس اپنے یونیفارم اور اپنے عہدے کے لیے ایک ڈسگریس ہیں؟ کیا ہیں یہ لوگ جو آپ اپنی بیسک ڈیوٹی نہیں کر سکتے؟ ایک ماں ہے, وہ آپ کے سامنے رو رہی ہے, اور آپ کے اندر اتنی ایمپتھی بھی نہیں ہے, چلیں ایمپتھی چھوڑیں, گریس بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. دیکھیں آج جو ڈیٹی نیوز کی والدہ نے جو باتیں آج کی ہیں آنریبل کورٹ میں بھی اور باہر آ کے بھی, میرا تو دل کانپ اٹھا ہے. آپ بتائیں گے کورٹ میں کیا کہا؟ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ اگر یہاں پہ کفر کے معاشرے بھی چل سکتے ہیں, ناانصافی کے نہیں چلتے. اگر یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھگوان داس بھی کوئی بیٹھا ہوتا اگر, تو وہ شاید مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ انصاف کر دیتا, وہ انصاف کر دیتا, میرے بچے بازیاب کرا دیتا. یہ اتنا بڑا تماچا ہے ریاست کے منہ پہ. اور آئی جی صاحب کو بھی انہوں نے مخاطب کر کے کہا, اور انہوں نے اپنے بچوں کا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے بچے بھی غائب ہو جائیں, مرے مت, قتل نہ ہو, غائب ہو جائیں, تاکہ یہ بھی ڈھونڈے انہیں اور تکلیف اور قرب میں رہیں جس طرح میں ہوں. تو یہ باتیں شاید ان کے تو کان سے یہ روزانہ ہی سنتے ہوں گے, ان کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ڈرنا چاہیے. اس سب سے بڑی عدالت سے ڈرنا چاہیے جہاں پہ ہم سب کا حساب کتاب ہوگا. نہیں, وہ ان آئی ڈی صاحب کے بچے کیوں لاپتہ ہوں گے یار؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو اس سب میں ماشاء اللہ جن کا اتنا بہترین رول ہے, پرفارمنس ہے ان کی اتنی بہترین, ایگزیکٹلی آپ نے بہتر ورڈ یوز کیا, پرفارمنس ان کی ایسی ہے کہ ان کے تو ہو سکتا ہے بچوں کو بھی کوئی تمغہ امتیاز لگا دیں کہ جناب آپ کے ابا نے اتنی ریاست کی خدمت کی, اتنی خدمت کی کہ مائیں روتی رہیں, اور آپ کے ابا کو بتاتے رہے میں نے فون کال ٹریس کی, وہ بہاولپور سے کہیں آ رہے تھے. کور دیا انہوں نے قانونی, ہاں قبری, وہ قانونی کور دیا. میں سائرہ آپ کو بھی چاہوں گا, آپ ہادی بھی ذرا اگر ادھر سائرہ کو ذرا دیں, میں آنٹی سے بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. آج کی ایک اور ہیئرنگ تھی, 20 دن گزر گئے, کیا اب آپ سوچتی ہیں ان 20 دنوں میں اس ریاست کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں؟ کیا آپ بھی تو بیٹھ کے سوچتی سارا وقت, اب تو جس حالت میں آپ سوچتی ہی ہوں گی. نہیں, اب یہ ہادی بیٹا کہے تھے نا بھی یہ وہ ان کا آئی جی کا کیا ہوئے گا. ہر بندے کو اللہ کا سے ڈرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں, اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے, وہ امیروں پہ بھی پڑتی ہے, اگر امیروں پہ نہ پڑتی ہوتی کوئی بادشاہ جو ہے گدا گر نہ ہو جاتا, اور گدا گر بادشاہ نہ بن جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, اور کبھی وقت آتا ہے بندہ جب پھنستا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کب پھنسے گا. اور یہ اب انہوں نے, میں نے کیا کہنا عدالت میں, بس مجھے تو میرے دل میں تھا کہ آج کچھ نہ کچھ شاید بچے آگے کھڑے ہوں, میں جب عدالت جاؤں تو میرے بچے کھڑے ہوں. آئی جی کو بلایا, آخر وہ آ کے کچھ جواب دیں گے, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر کہا کہ اب یہاں کاش بھگوان داس بیٹھا ہوتا, شاید وہ مجھے دے دیتا. ظلم کا نظام تو نہیں چل سکتا نا, کفر کا چل سکتا ہے تو ہوتا, شاید وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتا. نہ کرتا نا تو وہ رضائی نہیں کر دیتا کہ میں آرمی قانون نہیں اگر میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس کا اگر میں استعمال نہیں کر سکتا, تو لعنت ایسی سیٹ پہ کہ میں ریزائن کر دوں کہ میں نہیں اپنا نہیں حق ادا کر سکتا, آرمی قانون پہ میں نہیں چل سکتا. تو لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارے نبی پاک نے کہا کہ جو ہے میری امت کی ایک کمزوری ہے وہ ہے مال, اور ظاہر ہے اگر وہ ریزائن کرتے, یہ مسلمان ہیں تو ریزائن کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا. اور اللہ پہ تو یقین نہیں ہے نا کہ رزق اس کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر یہاں سے ریزائن کر دیں تو ان کو اس سے بھی ڈبل کہیں اللہ تعالیٰ کو رزق کر دے, لیکن ہم انسان ہیں نا, نشکرے ہیں. بہت نے ایک بات کی کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کو لاکھوں کی تنخواہیں ملی ہوں, اور چاہے آپ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جج کے, پولیس کے, جرنیل کے, بیوروکریٹ کے یا پولیٹیشین کے, اور تمام کے تمام وارداتوں میں آپ سہولت کار ہوں, تو پھر استعفے نہیں دیے جاتے بلکہ ان وارداتوں کو پردہ ڈالا جاتا ہے. سر ان 20 دنوں میں, یہ پچھلی جو سماعت تھی عید سے پہلے ہوئی, اس کے بعد سے اس دوران کوئی پولیس نے کچھ آپ کے ساتھ کچھ رجوع کیا ہو, کوئی تفتیش میں شیئر کیا ہو کہ جی یہ پیش رفت ہوئی ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے, ہم نے فلاں جگہ پہ کوئی ریڈ کیا ہے, یا ہم نے فلاں بندے سے پوچھ گچھ کیا, کچھ ہوا ایسا؟ ایکچولی انہوں نے 3rd کو جو 3 تاریخ تھی اس کو میرے ساتھ ایک لسٹ شیئر کی, اور بہت ڈوبیسلی, مطلب یعنی میں نے پوچھنے کی کوشش کی یہ کس چیز کی لسٹ ہے, لیکن کیونکہ نمبرس کی لسٹ تھی
تو انہوں نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں نے پریس کر کے ان کو کہا کہ مطلب اس میں کچھ وہی جو نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیئر کیے تھے ہم لوگوں نے، ایک لسٹ شیئر کی تھی ان سے کہ ان نمبرز پہ کالز آئی ہیں، کچھ تو وہی نمبرز تھے. تو لیکن ابھی آج جو یہ اور مطلب وہ انہوں نے شیئر کیا اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیسکلی یہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کے بھائیوں کے نمبر سے کالز ہوئی ہیں نا. تو جو میں پہچان سکتی تھی وہ میں نے پہچان کے بتایا کہ یہ ریلیٹیوز ہیں جن کو کالز گئی ہیں. تو ان میں سے صرف یہ جھوٹ بول رہے تھے آج کہ میں جا کر ملا ہوں یہ وہ. ان میں سے صرف میری بھابھی کے نمبر پہ کال آئی ہے اور ان سے انہوں نے صرف اتنا سی بات پوچھی، آپ کو کال آئی تھی؟ انہوں نے کہا جی. اور وہ بھی غلط پوچھا، مطلب شاید ان کو بھی کنفیوز کرنے کے لیے. مطلب اب ان کے نمبر پہ ان کے ہسبینڈ کے نمبر سے کال آئی تھی، تو میرے دوسرے والے بھائی علی کے نام سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے نمبر سے کال آئی تھی. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، ان کے نمبر سے نہیں آئی، میرے ہسبینڈ کے نمبر سے کال آئی تھی. اور جو اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے چکر لگایا جو کہ کاغذی کارروائی تھی، مطلب وہی باتیں جو پہلے سے پتہ ہیں وہ وہی پوچھ رہے تھے، وہی کر رہے تھے. اور دوسرا آج کی، ہاں بلکہ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کی اس میں کارروائی میں یہ آئی جی صاحب ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ آزادانہ طور پہ موبائل یوز کر رہے تھے. تو اس لسٹ میں میرے بڑے بھائی کا، احمد نورانی صاحب کا جو نمبر تھا ایک، جو 2020 تک ان کے استعمال میں تھا، اس نمبر پہ ادھر سے بھی مطلب ان لوگوں میں سے کسی کے نمبر سے اس نمبر پہ کال کی گئی ہے، جبکہ ان دونوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ نمبر ان کے استعمال میں نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ آزادانہ طور پہ یوز کر رہے ہوتے تو ان کو یہ بات پتہ ہوتی، ان کو ان کے نئے نمبر کا پتہ ہے. بالکل. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب مل کر کیا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ ٹائم لائن کریٹ کر رہے ہیں، جو جعلی ٹائم لائن ہے کہ دیکھو انہوں نے اس نمبر پہ کال کی، اس پہ کی، اس کا مطلب ہے یہ آزاد ہیں، یہ خود سے چھپے ہوئے ہیں. وہ ایک جسے کہتے ہیں نا اصل جو جرم ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ایک آپ لوگوں نے جو پٹیشن کیا ہوا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ تو لاپتہ نہیں ہوئے، اغوا نہیں ہوئے. ہاں ایسے ہی ہے. اور مطلب اگر آپ کی انرجیز دوسرے جو جس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ لگ رہی ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں؟ مطلب اس کو کوئی انصاف دینے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہیں جس ایجنڈے کو آپ لے کے چل رہے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ آج عدالت نے پوچھا یا آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ آئی جی صاحب 20 دن ہو گئے ہیں، ایف آئی آر کدھر ہے؟ نہیں، نہ تو عدالت اس بارے میں انٹرسٹڈ پہلے دن سے رہی ہے، نہ آج تھی، اور نہ آئی جی صاحب نے خود کچھ اس طرح کی کچھ بتایا اس بارے میں. 20 دن گزر گئے ہیں، اسلام آباد سے 2 نوجوان اغوا ہوئے ہیں، اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. یہ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے جس کی پولیس کو کہا جاتا ہے مثالی پولیس ہے. وہاں پر 20 دن میں ایک ایف آئی آر نہیں کٹی 2 نوجوانوں کے اغوا کی. جو پولیس ایف آئی آر کاٹنے سے ڈرتی ہو کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ اغوا کار کون ہے، تو آپ سوچئے وہ ان اغوا کاروں تک پہنچنے کی کیا کوشش کرنے کی جرت رکھتی ہوگی. وہ پھر یہی کرے گی کہ ہم تو موبائل ٹریس کر رہے ہیں، کال ٹریس کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، میں نے آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا ہے، آئی جی سندھ کو لکھ دیا ہے، میں نے جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا ہے، میں نے فلان لکھ دیا ہے. فائلوں کے پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کر رہے. کیوں؟ جب آپ کی تعیناتیاں اس سے ظاہر ہوتا ہے میرٹ پر نہ ہوں، تو پھر آپ جنہوں نے تعیناتیاں کروائی ہوتی ہیں آپ کی وفاداریاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، نہ عوام کے ساتھ ہوتی ہیں جن کی سیکیورٹی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، نہ آئین پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں، نہ اپنے ادارے کی عزت کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.